بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پاکستانیوں، بار بار تم سے خطاب کر چکا ہوں اور پورے اخلاص کے ساتھ تمہارے سامنے حقائق کو پیش کر چکا ہوں۔ تمہارے خلاف جو خوفناک اور ہولناک سازش مرتب کی گئی ہے، طے کی گئی ہے، جس کے نفاذ کا عمل جاری و ساری ہے، اور تمہیں معلوم ہے تمہارا جو چیف ہے، آرمی کا چیف ہے، وہ امریکہ گیا، 8-10 دن وہاں رہا، صہیونیوں کے بیچ میں، صلیبیوں کے بیچ میں ان سے ہدایات لیتا رہا کہ اگلے مرحلے میں کیا کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو غلامی کا پٹا پوری قوم کی گردن میں لپیٹا گیا ہے۔ اصلاً وہ 3 چیف جو امریکی کتے ہیں، تمہارے ملک میں جو 3 امریکی کتے ہیں جنہوں نے پوری قوم کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، ایک مظلوم قوم جس کو لوٹا گیا، جس کے الیکشن میں ایسی دھاندلیاں کی گئیں کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگا ایسے مجرموں سے، خبیثوں سے، جنہوں نے لاکھوں عوام کے ووٹ کو جلا دیا، خاکستر کر دیا۔ اتنے خبیث اور بدماش لوگ تمہارے ملک میں تم پر مسلط ہیں، اور اب جو ان کے ارادے ہیں وہ وہی ارادے ہیں جو صہیونی لابی کے ہیں۔ وہ تمہیں افغانستان سے اس طرح بھیڑوانا چاہتے ہیں کہ وہ پرانا دور یاد آ جائے جب 12-13 لاکھ افغانیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دور کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ لوگ فلسطین کو بھول جائیں، غزہ کو بھول جائیں، یہ بھول جائیں کہ اسرائیلیوں کے حملے ہو رہے ہیں اور بڑے خوفناک ہو رہے ہیں، اور دنیا دیکھے کہ اب مسلم کو کس طرح مار رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کی تیاری کر رہے ہیں تمہارے یہاں کے وہ غلیظ بدبخت سربراہ اور تمہاری مجرم اور خبیث حکومت جو صہیونی آرڈر پہ قائم کی گئی تھی 2 سال پہلے، ایک صہیونی ڈونلڈ لو کے آرڈر پر جس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ وہ ڈونلڈ لو جس کے خلاف مقدمہ اس وقت امریکہ میں چل رہا ہے، اور وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ سینیٹر تھا لیکن وہ ذلیل ہوا، امریکہ میں ذلیل ہوا، اور پوری دنیا کے سامنے کھل کر یہ بات آ گئی کہ وہ مجرم خبیث، وہ امریکی غلیظ انسان، وہ صہیونی، وہ صلیبی، وہ پاکستان پہ مسلط ہوا، اور پاکستان کا آرمی چیف اور چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کا چیف، یہ 3 امریکی کتے پوری قوم پر مسلط ہو گئے، اور انہوں نے جس طرح پوری قوم پر عذاب نازل کیا ہے، ہزاروں انسانوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو جیلوں میں ٹھوسا ہے۔ یہ بات کھل کے پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ سارا کاروبار صرف فرعونیت کی بنیاد پر، اور صرف اسرائیل کے اشاروں پر، اور صرف صہیونی لابی کے اشاروں پر کیا گیا۔ اور اب جو شور مچایا جا رہا ہے، سن لو، اب جو شور مچایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں نے افغانستان سے حملہ کیا، میں تم سے سچ بول رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مان لیا، قوم کے اکثر لوگ یہ جلدی سے مان لیتے ہیں کہ باہر سے ہم پر حملہ ہوا اور صاحب ہماری فوج جو ہے جواب دے رہی، یہ سب گدھے ہیں، گدھے، احمق، چرنے والے جانور، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دماغ نہیں ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھو کہ یہ سارا ڈرامہ ہے جو رچایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھیانک جنگ چھیڑنی ہے جو بھلا دے غزہ اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو، اور اس خطے کو جلانا ہے جیسے پہلے وہ جلا چکے ہیں۔ یہ ان کے ارادے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ کوئی باہر سے دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد تمہاری حکومت ہے، دہشت گرد تمہاری فوج کے کچھ گندے غلیظ مجرم عناصر ہیں، دہشت گرد تمہاری پولیس کے اندر ہے، دہشت گرد تمہاری سیاست کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمہارا بچہ جانتا ہے کہ یہ لٹیرے ہیں، قذاق ہیں، ڈکیت ہیں، الیکشن چور ہیں، جانتا ہے، تمہارا بچہ جانتا ہے
لیکن تم میں یہ ہمت نہیں کہ اپنے اندر کے اسرائیل سے جنگ کرو، اپنے اندر کے دہشت گردوں کو پکڑو، تم میں یہ جرأت نہیں ہے۔ اور اگر یہ جرأت نہیں ہوئی تو 75 سال کی غلامی کے بعد شاید پھر سینکڑوں سال کی غلامی سے نکلو گے نہیں، بلکہ اس غلامی ہی میں تمہارے خاتمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے عبرت حاصل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔